یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں رکن یمانی کو چومتے ہوئے دیکھا، میں نے بھی اس کے چومنے کو خواہ سخت حالات ہوں یا نرم نہیں چھوڑا۔ میں نے نافع سے پوچھا، کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں یمنی رکنوں کے درمیان معمول کے مطابق چلتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ معمول کے مطابق اس لیے چلتے تھے تاکہ حجر اسود کو چھونے میں آسانی رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1606۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی پر طواف کیا تھا، اور آپ حجر اسود کا استلام ایک چھڑی کے ذریعے کر رہے تھے اور اس چھڑی کو چومتے تھے۔ اور یونس کے ساتھ اس حدیث کو دراوردی نے زہری کے بھتیجے سے روایت کیا، اور انہوں نے اپنے چچا زہری سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1607۔ عمر بن دینار نے خبر دی کہ ابو شاہسات نے کہا، بیت اللہ کے کسی بھی حصے سے بھلا کون پرہیز کر سکتا ہے؟ اور معاویہ رضی اللہ عنہ چاروں رکنوں کا استلام کرتے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم ان دو ارکان شامی اور عراقی کا استلام نہیں کرتے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کا کوئی جز ایسا نہیں جسے چھوڑ دیا جائے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی تمام ارکان کا استلام کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1608۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، ان سے ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دونوں یمانی ارکان کا استلام کرتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1609۔ زید بن اسلم نے خبر دی، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور پھر فرمایا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1610۔